السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے دو چیزیں لے کر آیا ہوں۔ میں نے مختلف سائٹوں پر دو خبریں پڑھی ہیں۔ ایک خبر کا تعلق خود ہندوستان سے ہے اور دوسری خبر کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ہندوستان کے راجستھان میں ایک واقعہ پیش آیا، الگناک واقعہ۔ ایک بیٹے نے جائیداد کو لینے کے چکر میں اپنے والد کے انتقال کے 20 دن بعد اپنی ماں کی اوڑیاں تصاویر کو سوشل میڈیا پر نشر کر دیا۔ اس نے یہ چیز اس لیے کی کہ وہ جس گھر میں رہ رہے تھے اس گھر کے دستاویزات کو ہڑپنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیے، ایسا الگناک واقعات، ایسے شرمناک واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں میں ایک چیز نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہوتا تو لوگوں میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے کہ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، اسلام عورتوں کو حیا سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ماں بہنوں کا احترام کرو، اپنی ماں بہنوں کا احترام کرو۔ ان کا احترام کیسا ہوگا؟ ان کو گھروں میں رکھو، ان کی عزت کا خیال رکھو۔ اور اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ دولت اصل چیز نہیں ہے، مال و دولت اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز تقوی ہے، اصل چیز ایمانداری ہے۔ اگر لوگوں میں ایمانداری ہوگی، لوگوں میں اسلام ہوگا، اگر لوگوں میں انسانیت ہوگی تو لوگ مال و دولت کے چکر میں، لوگ مال ہڑپ کرنے کے چکر میں، دوسروں کے حقوق کو مارنے کے چکر میں ایسی چیز نہیں کرتے، ایک کام نہیں کرتے۔ دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے، انسانیت کہاں پر اتر آئی ہے، انسانیت کا مقام کہاں اتر آیا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو اسلام میں عورتوں کا مقام سکھائیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کے پاس جا کر پیغام سنائیں کہ اصل چیز مال و دولت نہیں ہے، اصل چیز ایمانداری ہے، اصل چیز تقوی ہے؟ اگر ہم یہ پیغام عام کرتے، اگر ہم یہ پیغام سکھاتے تو آج ایسا الگناک واقعات ہمارے ملک میں پیش نہیں آتے، ایسے واقعات ہمارے ملک میں پیش نہیں آتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس خاندان کا تعلق مسلم برادری سے نہیں ہے۔ میں کسی کا نام ذکر کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایسے واقعات سے ہم کو کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے واقعات ہمارے ملک میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو پیغام پہنچائیں۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اور اسلام میں ایمانداری اور تقوی کسے کہتے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں، ہم اس چیز کو نشر کریں۔ اور دوسری چیز ہے، وہ بیچارہ کیوں کیا ہوگا، اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی۔ آج کل جو ملک میں حالات ہیں، مزدوروں کو نوکری نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دونوں پہلوؤں پر غور کریں۔ دوسری چیز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک افریقہ سے تعلق رکھنے والے امریکہ کے مقیم ایک سائنسدان کو کورونا وائرس کی جو ویکسین تیار کر رہے ہیں، وہ جو سائنسدانوں کی ٹیم ہے، اس ٹیم کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے، ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک عزت دار انسان، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک نیک دل انسان کو میں کام سونپ رہا ہوں۔ اب خود غور کیجئے کہ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف کیسی گندی زبانیں استعمال کی تھی، اسلام اور مسلمانوں کے متعلق انہوں نے کیا نہیں کہا تھا۔ یہاں تک کہا تھا کہ میں امریکہ میں کوئی مسجد کو باقی رکھنے نہیں دوں گا، میں اسلام کو دنیا سے اور امریکہ سے ختم کر دوں گا۔ مگر آج ضرورت پڑی، اور کیا ضرورت پڑی، اور کس موقع پہ ضرورت پڑی مسلمانوں کی اور مسلم سائنسدان کی۔ آپ خود دیکھیے، جس سائنسدان کا میں نے ذکر کیا ان کا نام محمد منصف سلوی ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کو اس کام کے سپرد کرنے پر
ان کو اس کام کے سپرد کرنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، نیک جذبے کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہی کہ میں اس کام کی کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، میں اس کام کی کوئی تنخواہ نہیں لوں گا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی محنت سے ایک سائنسی ٹیم میں رہ کر پچھلے 10 سالوں میں 14 ویکسین تیار کی ہے۔ ایک مسلم سائنسدان کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ دنیا مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کتنا بھی پروپیگنڈا کرے، کتنی بھی گندی ذہنیت بھرے، کتنی بھی بری چیزیں عام کریں اور لوگوں میں کتنا ہی زہر بھرے، مگر ایک مسلمان ہے، ایسی قوم ہے جو دنیا میں انسانیت کے نام پر دوسروں کی خدمت کرتی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سال دسمبر کے آخر تک ہم اس ویکسین کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ مسلمانوں نے کام کیا ہے پچھلے دنوں میں بھی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ اسلام کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی کل بھی کہا کہ جھوٹ کی عمر زیادہ دیر نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن پورا پول کھل ہی جاتا ہے، اور اگر کوئی کام آتا ہے انسانیت کے، وہ مسلمان ہی کام آتا ہے، اور مسلمان ہی کام آیا ہے، اور مسلمان ہی کام آئے گا۔ یہ دونوں خبریں جو ہے جس کا میں نے تجزیہ کیا، اگر اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات جاننی ہیں تو آپ میرے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر تفصیلات اردو میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر انگلش میں بھی چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں۔ جس 2 واقعہ کا میں نے تذکرہ کیا اور جس 2 خبروں کے بارے میں نے تجزیہ پیش کیا، پہلی خبر میں دیکھیے کتنی شرمناک خبر ہے، کتنی المناک خبر ہے کہ ہمارے ملک کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، کہ ہم کو اس کے بارے میں یہ چیزیں ختم ہو، یہ گندی چیزیں سماج سے ختم ہو، جس سے سماج میں برائی پھیلتی ہے۔ کیا اس چیزوں کو ہم کو ختم کرنا ہے؟ کیا ختم نہیں کرنا ہے؟ کیا ان چیزوں پر ہمیں غور نہیں کرنا ہے؟ ہم سب کو انسانیت کے ناطے اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب سماج کی ذمہ دار ہیں۔ لہذا میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ خود سوچئے کہ ہم کیسے معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کریں، کیسے ہم کام کریں۔ اور دوسری چیز، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، دوسری خبر میں جس طرح سے کہا گیا کہ ایک مسلمان ہی ہے جو ایک کام کر رہا ہے، انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، اس جھوٹ کی عمر زیادہ دیر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، شرک و بدعات سے دور رہو۔ دیکھیے جب آپ مکمل اسلام پہ چلیں گے تو آپ کو ہی کامیابی ملے گی، آپ کو ہی سربلندی ملے گی۔ دنیا آپ کو آپ کے ہاتھ میں قیادت دینے کے لیے تیار ہے، مگر آپ ہیں کہ بدمستی میں پڑے ہیں، دنیا کی دوسری چیزوں میں الجھے پڑے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ دنیا آپ کے منتظر ہے، آپ کی قیادت کے منتظر ہے۔ اس خبر کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ اس خبر کو جو امریکہ میں جو ویکسین تیار ہو رہا ہے، جو ٹیم کام کر رہی ہے، جو قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں دی گئی، ایک مسلم سائنسدان کے ہاتھ میں دی گئی ہے، آپ اس خبر کو معمولی مت سمجھیے۔ آپ خود غور کیجئے، آپ اپنی خواب غفلت سے اٹھیے۔ دنیا آپ کو قیادت دینے کے لیے تیار ہے، آپ لینے تیار نہیں ہیں۔ آپ اٹھ جائیے، آپ ہوش میں آ جائیے۔ آؤ، میں تمام دنیا والوں سے پھر ایک بار کہتا ہوں، آؤ ایک اللہ کی، ایک مالک کی عبادت کرو، اسلام کو اپناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلو، کیونکہ یہی حق ہے اور یہیں پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر اس چیز کے علاوہ دوسری چیز میں آپ کامیابی ڈھونڈو گے، عزت ڈھونڈو گے، عزت نہیں ملے گی۔ ظاہر عزت مل سکتی ہے مگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر نتیجہ اچھا چاہیے، خاتمہ بالخیر چاہیے، اگر حقیقت میں عزت چاہیے تو یہیں پر ملے گی، اسلام میں ملے گی۔